اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم انزائٹی کو کیسے، ہاؤ ٹو ریڈیوس انزائٹی اور ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف انزائٹی۔ لیکن اس ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو آپ ٹائم پر دیکھ سکیں اور کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، آپ کو اسے پورا دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اگر ان پر عمل کریں گے، انہیں اپنی ڈیلی روٹین کا پارٹ بنائیں گے تو میں ایٹ لیسٹ اس چیز کے بارے میں ہوپ فل ہوں کہ اگر انزائٹی بالکل ختم نہیں ہوگی تو ریڈیوس تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ میں نے ان چیزوں کو اپنے پورے جو اسٹوڈنٹس لائف ہے یا جتنے لوگوں کے ساتھ اپ ٹل ناؤ میں نے کام کیا ہے یا جتنے لوگوں سے میں نے سنا ہے یا اسٹڈیز میں نے پڑھی ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں بہت ورک آؤٹ کرتی ہیں۔ لیکن انہیں اگر آپ ڈیلی بیسس پر ان پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلی لیونگ روٹین کا آپ کا پارٹ بناتے ہیں تبھی۔ ادروائز اگر آپ کہیں کہ ایک دن یا 2 دن یا اس طرح سے کسی چیز کو کرنے سے، تو وہ تو کوئی میڈیسن بھی ہیلپ نہیں کرتی آپ کی۔ اگر آپ 2-3 دن کوئی دوائی لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو کوئی ہیلپ نہیں کرنے والی ہوتی۔ اسی طرح سے جو سائیکو تھراپیز کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کو اپنی ڈیلی لیونگ روٹین میں کرنا پڑتا ہے یا اپنی ڈیلی لیونگ روٹین کا پارٹ بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی جا کر وہ اپنا افیکٹ دکھاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کا انزائٹی کا جو ایشو ہے اس سے آپ ختم کر سکتے ہو یا ایٹ لیسٹ مینیج تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ چھوٹی سی جو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں کچھ بھی اگر مس ہوگا تو اس کا جو ہے وہ نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ تو obviously نہیں ہونے والا۔ تو سب سے پہلے ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ٹیکنیک میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے ایکسرسائز۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایکسرسائز کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کسی بھی پرابلم میں۔ کوئی بھی فزیکل بھی بہت سے اس طرح کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، اسپیشلی جب کوئی پیرالسس کا پیشنٹ ہوتا ہے یا اس کا اس طرح کی کوئی جس کی کوئی کہیں فریکچر ہوا ہو اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہونے کے بعد ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، بیکاز ایکسرسائز جو ہے نا وہ ریجنریٹ کرتی ہے آپ کے اندر کے پروسیسز کو۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں، چاہے وہ فزیکل پروسیسز ہوتے ہیں، ان کو انکریز کرتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ ریگین کرنے کا، ہیلتھ ریگین کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ایکسرسائز بہت ضروری ہے، اسپیشلی جو لوگ انزائٹی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز کریں۔ چاہے پورا زیادہ ٹائم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن 10 to 15 منٹس بھی آپ اگر ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کر رہے ہو، کوئی بھی جو چیز آپ کو پسند ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ بھاگ سکتے ہیں، آپ کسی قسم کی کوئی اور ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ مینٹلی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کے انزائٹی کے ڈس آرڈرز اتنے زیادہ ان میں نہیں پائے جاتے، یا اگر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ تو ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنی ڈیلی روٹین کا اگر پارٹ بناتے ہیں تو آپ بہت سی فزیکل بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور مینٹلی اسپیشلی انزائٹی ڈپریشن تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ایکسرسائز کو جو ہے وہ آپ نے ضرور جو ہے وہ اپنی لائف کا پارٹ بنانا ہے۔ اگر آپ انزائٹی سے سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ ہی ٹائمز میں جو ہے نا وہ 1 ویک 2 ویک کے بعد آپ اپنے اندر جو ہے ایک چینج آپ کو نظر آئے گا، آپ خود اس کو فیل کرنے لگ جاؤ گے کہ آپ کا جو انزائٹی کا تھا یا جو بھی مسئلہ آپ پہلے فیس کر رہے تھے اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا وہ کرنا ہے، آپ ڈیلی لیونگ کا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ اس چیز کو اپنے لائف کا حصہ بنائیں۔ سیکنڈ ٹیکنیک جس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایکسیپٹ یور اون فلاز اور ایکسیپٹ یور اون پرابلمس۔ ٹھیک ہے، کہ یہ
کہ آپ کی لائف میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، چاہے وہ فائنینشیل ایشو ہے یا چاہے وہ ایکیڈیمک کوئی پرابلم چل رہی ہے، آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وہ پرابلم کس حد تک ہے، ریئلسٹک رہنا ہے. لائک اگر آپ کے پاس کوئی جاب تھی اور آپ اس سے بہت اچھا ارن کر رہے تھے، لیکن اچانک سے وہ جاب کسی وجہ سے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں ریئلسٹک رہنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ اب تو میری لائف ختم ہو گئی ہے، اب مجھے کہیں اور جاب نہیں ملے گی. یا چاہے وہ پہلے 50,000 کی جاب تھی، اب مے بی آپ کو 30,000 کی جاب مل جائے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے، اپنے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جو بھی لائف میں ہو رہا ہے وہ ویسے ہی ہو رہا ہے، وہ چینجز جو ہیں وہ آپ کی لائف کا پارٹ ہیں، انہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ان کے سامنے گیو اپ نہیں کرنا. لوگ زیادہ تر انزائٹی اور ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ گیو اپ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ وہ فوراً سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. حل ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن ہم بیسیکلی ہم پہلے کے جیسا ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک لائن کھینچی ہوتی ہے اور ہم اسی پہ چلنا جانتے ہیں کہ بس یہ ایک لائن ہے، یہ سیدھی. جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا ٹرن لینے کا کہتے ہیں یا تھوڑا سا جو ہے وہ ہماری لائف میں ٹرن کہیں آتا ہے تو ہم اس کو ٹرن کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اس طرح سے کہ ہم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم موو کریں، ہم تھوڑا سا فلیکچویٹ ہو جائے گا، لیکن ہم موو کرتے رہیں جب تک ہم چلتے رہتے ہیں، راستے بدلتے رہتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں. جب ہم رکتے ہیں تو پھر رکنے کے بعد کا جو سفر ہوتا ہے، لازمی بات ہے وہ چلنے سے ہی طے ہوگا، وہ رکنے سے تو طے نہیں ہوگا. تو لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں. اگر آپ کی لائف میں کوئی بھی سچویشن ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے رہے گی، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن اس کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جب آپ لائف میں ایڈجسٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کی لائف کے بہت سے پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں اپنے فلاز کو، یا آپ کے سامنے جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو ریالٹی کو ایز اے ریئلسٹک تھنک اس کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. آپ خود اپنے اندر چینجز دیکھیں گے جب آپ چیزوں کو بہت کسی ماسٹر کی طرح نہیں لیں گے، ایک ریئلسٹک مینر میں دیکھیں گے اور ان کو کرنے کے لیے پلان کریں گے. آپ کے پاس بیک اپ پلان ہوں گے، یا آپ بیک اپ پلان نہیں بھی ہیں اسپیشلی تو بیک اپ پلان ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل تو بیک اپ پلان ہونا چاہیے. اگر نہیں بھی ہے تو آپ بیک اپ پلان خود کریٹ کریں، یا ایٹ لیسٹ اس چیز سے اکوموڈیٹ یا ایڈجسٹ کرنا سیکھ جائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ خود ہی اپنے اندر ایک چینج دیکھنا شروع کر دیں گے. ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس. یہ بیسیکلی سننے میں تھوڑا سا ایک آکورڈ سی چیز لگتی ہے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ کمپیریزن یہ سب کچھ جو ہے نا وہ آج کل تو یہی چل رہا ہے کہ کمپیریزن ہو رہا ہے، وہ فلاں وہاں ہے تو میں یہاں ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب یہ معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو ایک دوسرے بندے کے ساتھ کمپیئر کرنے میں لگا ہوتا ہے کہ اور لوگ اس کو کمپٹیشن کا نام دیتے ہیں. کہیں اس کو کمپٹیشن کا نام دیا جاتا ہے، کہیں اس کو کمپیریزن کا نام دیا جاتا ہے، اور سم ٹائم اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، سم ٹائم اس کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن بیسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ کمپٹیشن یا کمپیریزن کچھ سچویشن میں ہی اچھا لگتا ہے. جہاں تک یہ پازیٹیو ہے وہاں تک آپ کمپیٹ ضرور کریں. اگر آپ کہیں پر کسی ایسی جگہ کا پارٹ ہیں جہاں پر کمپٹیشن ہونا ضروری ہے، لائک آپ اسٹڈی میں کہہ لو، یا آپ کو کسی اور کوئی گیم ہے ایسا جہاں پر کمپٹیشن، تو وہاں تو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں تو آپ کمپیٹ کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن زندگی میں کمپٹیشن یا زندگی میں کمپیریزن جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. مجھے برا لگتا ہے یا میں برا سمجھتی ہوں، یا اس کے بہت سے نقصانات ہیں. وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے اگر آپ 80% لوگوں کی سٹوری سنتے ہیں تو اس میں جو ہوتا ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ کمپیریزن، فائنینشیل کمپیریزن ہو گیا، ایکیڈیمک کمپیریزن ہو گیا، یہ چیزیں ہی ان کے پیچھے جو ہسٹری ہوتی ہے وہ اسی چیز سے آ رہی ہوتی ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ خود کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جب آپ ایک اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں
وہاں بہت کامیاب لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں، یا وہ کس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں گے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں یا ہمارا بیک گراؤنڈ کہاں تھا، تو ہم اپنا جو ہے وہ میجر نہیں کر سکتے. ہم اپنا جو سکسیز ہوتی ہے اس کو میجر نہیں کر سکتے. ہم جب دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو خود کو کمپیئر کر رہا ہے کہ ایک بچہ جو 90% لاتا ہے، میرا 70% آتا ہے، میں ایسا کیوں ہوں. مے بی وہ جو بچہ ہے اس کے پیرنٹس بہت ایجوکیٹڈ ہوں. آپ کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ آپ کو نہیں پڑھا سکتے. آپ ٹیوشن پڑھنے والے بچے ہیں، وہ گھر پر اپنے پیرنٹس سے پڑھ رہا ہو. ٹھیک ہے، اور مے بی ایسا ہو کہ وہ بچہ ایک پرسنل انٹیلیجنس کی بھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر کے کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ آپ دن بدن ڈی موٹیویٹ ہوتے جائیں گے. 70 سے 60 پہ اور 60 سے 55 پہ آ جائیں گے، صرف اس لیے کہ آپ اپنے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کے رزلٹ میں آپ کے 70% مارکس تھے، اس سال کے رزلٹ میں آپ کے 75% مارکس ہیں، تو یہ آپ کی سکسیز ہے. آپ 5% انکریز ہو گئے ہیں. یہ تو پازیٹیو کمپیریزن ہے، یہ تو آپ کو اور جو ہے وہ آپ کی گروتھ میں ہیلپ کرے گا. لیکن جب آپ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو تو وہ بیسیکلی آپ کی گروتھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کروا رہا ہوتا ہے، یا وہ آپ کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کی اس میں کمی کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کا جو مزید ڈس ہارٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ، اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو بیسیکلی ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود اینی ون ایلس، کمپیئر یور سیلف ود یور اون. اگر آپ اپنے سے پیچھے جاتے جا رہے ہو تو پھر آپ جو ہے وہ کریں کہ آپ پہلے کیا کر رہے تھے، اور اب آپ کی زندگی میں کون سا ایسا چینج آیا ہے جس نے آپ کو اسٹڈی میں ویک کر دی ہے، یا آپ کو پہلے کی نسبت تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کمی کی طرف یا لوور پوائنٹ کی طرف جا رہے ہو. دین تو یہ پازیٹیو کمپیریزن ہوگا. لیکن دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوتا، وہ نیگیٹو کمپیریزن ہو سکتا ہے، یا وہ آپ کو سوائے انزائٹی اور ڈپریشن کے اور کچھ نہیں دے گا. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ خود کو فیس بک، سوشل میڈیاز کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے مطلب ہر کوئی ایک ماڈل نظر آتا ہے. انسٹاگرام پہ اگر آپ دیکھو یا فیس بک پہ، لوگ اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ وہ صرف اور صرف ایک اسکرین کی لائف ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کو صرف وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ کو دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ان کی لائف بھی آپ ہی جیسی ہوتی ہے. پرابلمز ان کی لائف میں بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے لیول کے پرابلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے لیول کے پرابلم ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ ان کو صرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسکرین پہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت اچھے طریقے سے خود کو جو ہے وہ کیری کیا ہوا ہے، تو آپ ڈپریشن لینا شروع کر دیتے ہیں، انزائٹی کی. وہ تو اتنے اچھے ہیں، وہ تو اتنا اچھا کر لیتے ہیں. وہ بیسیکلی اچھا نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف اور صرف آپ کو وہ چیز شو کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو فیوریٹ مومنٹس یا آپ اپنے بیسٹ مومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کی پوری لائف کو جج کر لیتے ہیں ان کچھ مومنٹس کے تھرو. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہت زیادہ غلط ہوتی ہے. تو خود کو اس چیز سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کریں کہ کمپیئر نہ کریں. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں رہ کے آپ کیا بیسٹ کر سکتے ہیں. اپنے فائنینشیل جتنا آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس میں رہ کے آپ کیا کچھ کر سکتے ہو. آپ کے گھر کا جیسا ماحول ہے آپ اس میں رہ کے کیسے انجوائے کر سکتے ہو، اس چیز پر دھیان دیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ خود کو کسی سیلیبریٹی کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کا فائنینشیل اسٹیٹس بھی بہت آپ سے اچھا ہے اور جس کی لیونگ کنڈیشنز بالکل ڈفرینٹ ہیں، اس کے ساتھ کمپیئر کرنے سے انزائٹی اور یہ جو ایشوز ہیں وہ آتے ہیں. تو ان سے گیٹ ریڈ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کمپیریزن کی جو چیز ہے، یا کمپیریزن یا کمپٹیشن جو ہے فائنینشیل یا اس طرح کا، اس کو ختم کریں. 4 پوائنٹ جس کی میں بات کروں گی وہ ہے ڈائٹ. بیسیکلی ڈائٹ بہت اہم رول پلے کرتا ہے ہماری لائف میں. جس طرح کی ڈائٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ فزیکل ہو یا مینٹل ہو وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. جو لوگ زیادہ فاسٹ فوڈ پر کھاتے ہیں یا زیادہ فاسٹ فوڈ پر جو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، وہ لوگ زیادہ مینٹلی النس کی طرف یا زیادہ ڈسٹریس اور انزائٹی میں ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں. بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کھائیں، لائک ویجیٹیبل بھی کھائیں، میٹ بھی کھائیں، ایگز بھی کھائیں، ہر چیز
کو آپ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو گوشت بالکل پسند نہیں ہے اس لیے ہم صرف سبزیاں کھاتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سبزیاں بالکل پسند نہیں ہیں, ہم اس لیے صرف گوشت کھاتے ہیں. یہ چیز پسند اور ناپسند بالکل ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کو کچھ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے کھا سکتے ہیں, لیکن جب نیوٹریشن کی بات آتی ہے تو آپ ایز اے دوائی سمجھ کر بھی اگر کسی چیز کو کھائیں گے تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. تو ڈائٹ پر بھی دیکھا گیا ہے, اسٹڈیز ہیں اس پر, اگر آپ خود بھی دیکھیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ایسی اسٹڈیز ہیں جن میں دیکھا گیا ہے کہ فاسٹ فوڈ کھانے والے لوگ یا وہ لوگ جو کہ زیادہ تر باہر کے کھانوں پر ڈپینڈڈ ہوتے ہیں, ان میں انزائٹی, ڈپریشن یا فزیکل ہیلتھ کے مسئلے بھی زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں, گھر کا بنا ہوا کھاتے ہیں. ان لوگوں کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے. اسی لیے جو فارن کنٹریز ہیں یا وہ لوگ جہاں پر زیادہ تر فاسٹ فوڈ کا رجحان ہے, یا جن کنٹریز کے لوگ زیادہ تر اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, ان میں اگر کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے نا ان کا اس میں ڈیتھس ہونا یا پرابلم ہونا بہت زیادہ ہے. اس لیے وہاں پر سٹریس بھی بہت زیادہ ہے, انزائٹی بھی بہت زیادہ ہے ان کنٹریز میں. اگر آپ ان کا کمپیریزن پاکستان یا انڈیا یا اس طرح کے ملکوں کے ساتھ کریں جہاں پر لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح کی چیزیں یا بیلنس ڈائٹ کی طرف یا ویجیٹیبلز کی طرف یا ویجیٹیرینز لوگ ہیں جہاں کے, تو وہ زیادہ جو ہے نا ان کا کمپیریزن میں دیکھا گیا کہ انزائٹی ان ملکوں میں زیادہ ہے جن کے لوگ فاسٹ فوڈ یا اس طرح کی چیزوں کو چیزیں کھاتے ہیں. تو آپ کی ڈائٹ بہت اہم رول پلے کرتی ہے, اپنی ڈائٹ پر دھیان دیں. اگر آپ انزائٹی یا ڈپریشن یا اس طرح کی کسی بھی چیز سے سفر کر رہے ہیں تو فرسٹ آف آل دیکھیں کہ آپ کی ڈائٹ کیا ہے. اگر آپ کی ڈائٹ میں کوئی مسئلہ ہے, اگر آپ بالکل ایک طرح کی ڈائٹ کر رہے ہیں تو اس کو اوائڈ کریں, بیلنس ڈائٹ لینا شروع کریں. ہر چیز کو اپنی جو ہے وہ اس کا حصہ بنائیں, ڈائٹ پلان کا حصہ بنائیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل ہوگا, یا آپ خود اپنے اندر چینجز دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ بہت زیادہ میجر رول پلے کرتا ہے, اور لوگ اس کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ بس مسئلہ ہے, فلاں مسئلے کی وجہ سے انزائٹی ہے یا فلاں مسئلے کی وجہ سے انزائٹی ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ یا جو چیز آپ یوز کر رہے ہو وہ بھی آپ کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہو, اور وہ اس کی وجہ سے بھی آپ انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو. ٹیک آؤٹ یور ٹائم, یہ وہ لاسٹ ٹیکنیک ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں. ٹیک آؤٹ یور ٹائم از بیسیکلی کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ ایکسرسائز اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ فرام انزائٹی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ تر بزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں, لائک کمانے میں, یا وہ سارے کام جو کہ لازمی بات ہے کمانے کے لیے فائنینشیل ہر کوئی اچھا چاہتا ہے کہ اس کے جو ہے فائنینشیل اسٹیٹس بہت اچھا ہو. اس چکر میں لوگ بالکل صرف اس طرف چلے جاتے ہیں کہ بس کما رہے ہیں, ایک جگہ سے آیا جاب کر کے اور دوسری جگہ وہ آن لائن بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز بھی کر کے آ رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں میں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ دیکھا گیا ہے, اور وہ لوگ ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کہ ہر طرح کی چیزوں کو مطلب ہر طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. وہ لوگ جو کہ کماتے بھی ہیں اس کے ساتھ وہ فن بھی کرتے ہیں, وہ گھومنا پھرنا بھی کرتے ہیں, وہ دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں. ان لوگوں میں انزائٹی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں میں جو صرف اور صرف بس ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں, کما رہے ہیں یا بس اپنے کام میں بیزی ہیں. بیسیکلی تو وہ اپنی موٹیویشن کی وجہ سے اتنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ وہ خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کر لیا, میں نے وہ بھی کر لیا. بہت اچھی چیز ہے, اگر آپ جتنا اپنے لیے یا جتنا آپ معاشرے کے لیے کر سکتے ہیں کریں, لیکن آپ کا اپنا ٹائم اس میں ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کا اپنا آپ ہے. اگر آپ خود مینٹلی ویل نہیں ہیں, اگر آپ خود فزیکلی ویل نہیں ہیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ 24/7 بھی اگر سوسائٹی کے لیے یا اپنے آفس کے لیے یا اپنے بزنس کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں. جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, آج کل کے دور میں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو پسند کیا ہے, ان کو ناپسند کیا ہے. وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, وہ کچھ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ بس یار ایک شرٹ چاہیے یا بس ایک ڈریس چاہیے, اٹھا لو, کوئی بھی ٹائم ہی نہیں ہے, نکلو بس, ٹھیک ہے. یا کھانے کے لیے بھی وہ جاتے ہیں تو بس کچھ بھی منگوایا, 10 منٹ میں کھایا اور اٹھ کے چلا گیا. تو یہ جو لائف ہوتی ہے بیسیکلی آپ صرف پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں, اور صرف آپ اپنی جو ہے نا وہ
بس صرف کپڑے پہننے کی حد تک کپڑے لے رہے ہوتے ہیں، یا شاپنگ صرف شاپنگ کی حد تک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو مینٹلی کوئی سیٹسفیکشن یا مینٹلی کوئی پلیجر نہیں لے رہے ہوتے. جبکہ آپ کسی بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ بھی کریں تو اس کے لیے صرف اس وقت میں وہی کریں. اگر شاپنگ کر رہے ہیں تو صرف شاپنگ پہ اپنا دھیان دیں، بیسٹ ٹائم دیں. اگر آپ شاپنگ کے لیے گئے ہیں تو اپنا بیسٹ ٹائم دیں شاپنگ کو، اور اگر آپ کھا رہے ہیں تو اپنا ٹائم صرف کھانے کو دیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنی فیوریٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے فیوریٹ لوگوں کے ساتھ ملیں. اس سے ایک تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرابلمس شیئر کر لیتے ہو، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انزائٹی ہے یا جو ڈپریشن ہے وہ اس میں بھی آپ کمی لا سکتے ہو. بیکاز آپ کا جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے، ہر ایک چیز میں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ تھوڑے سے ٹائم کے لیے صحیح، لیکن آپ اس ایکٹیویٹی میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو دوسری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور ڈسٹریکشن بہت ضروری ہے، اسپیشلی ڈپریشن اور انزائٹی کے لوگوں کے لیے تو خود کو ڈسٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی ان چیزوں کے تھرو یا ان چیزوں میں وہ انٹرسٹ لیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں. تو آپ خود بھی دیکھیں گے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ انزائٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ بالکل بھی کچھ نہیں کر رہے، بس جیسی روٹین ہے اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسی سے پریشان ہیں، اسی میں لگی ہوئی ہیں، تو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم دیں، لیکن اپنا جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو ٹائم دیں. تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہوپ فلی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ انزائٹی کا جو ایشو ہے وہ مینیج ہو جائے گا. سو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اگین میری ریکویسٹ کہ شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ بہت زیادہ سارے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ میرے کانٹینٹ سے ہیلپ لے سکیں. تو نئی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے، کوئی بھی کویسچن ہے، اسے کمنٹ باکس میں کر دیں، میں پوسٹ کر دیں، میں اس کا رپلائی ضرور دوں گی.